السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا یہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم آج یہاں بندی کلا کی جامع مسجد میں کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ دین کی بات سننا بھی عبادت ہے، دین کی بات بتانا بھی عبادت ہے، اور اس سے ہم جتنا جڑیں گے اتنا ہی ہمارے اندر تقویٰ اور دینداری پیدا ہوگی۔ آج ہمارے یہاں دینی مجالس کی کمی اور لوگ دینی مجالس سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے سماج میں، معاشرے میں، گھروں میں انتشار ہے، بگاڑ ہے، نافرمانی ہے۔ گھروں کا ماحول دور جاہلیت کی طرح ہے۔ جس قدر ہم دینی علم سے جڑیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر دینداری پیدا ہوگی۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں دین سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے، آپ کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ آپ کے مختلف گوشے ہیں، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے، بادشاہ کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے۔ آپ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی سیرت کے گوشے ہیں، آپ کی زندگی کے جو گوشے ہیں، جوانی سے لے کر وفات تک، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، رشتہ داری کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، تجارت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، جنگ کے میدان میں، معاشرے کے اعتبار سے، آئلی نظام کے اعتبار سے، ہر پہلو پر آپ گفتگو کر لیجئے، ہر پہلو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ سب سے بہترین پائیں گے، سب سے اعلیٰ پائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں کیا کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی تمہارے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی آئیڈیل ہیں۔ ایک اگر آدمی حقیقی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے، سچائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے، وہ تقلید کی طرف نہیں جائے گا۔
وہ سنت سے انحراف کی طرف نہیں جائے گا، بدعات کی طرف نہیں جائے گا۔ آج ہمارے سماج میں سنت کا رجحان نہیں ہے، بدعات کا غلبہ ہے، انحراف کا غلبہ ہے، بے رحمی کا غلبہ ہے، بے دینی کا غلبہ ہے، بدعملی کا غلبہ ہے، برائیوں کا غلبہ ہے۔ ہر اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، آئلی اعتبار سے ہم کمزوری کے شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے نبی کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر یقینی معنوں میں اگر ہم نبی کو پہچان لیں، نبی کو پڑھ لیں، نبی کی سیرت کو جان لیں، ہم بیدار ہوں گے، ہم نبی علیہ السلام کے فالوور بنیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کی تعلیمات کو گلے لگائیں گے۔ مائیکل ہارٹ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی 100 بڑے بڑے لوگوں کی سیرت، جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا۔ 100 لوگوں کی اس نے ہسٹری لکھی، تاریخ لکھی۔ لکھنے والا کون ہے؟ مسلم نہیں ہے، نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے۔ وہ لکھتا ہے 100 لوگوں کی سیرت، سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے۔ اور اس مصنف نے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہے، لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے، لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے کہ تم نے اپنے نبی عیسیٰ کو پہلے نمبر پر ذکر نہیں کیا، تم نے ذکر کیا تو اپنے نبی کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا۔ کہتا ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے، لیکن سچائی یہی ہے، جب سے دنیا قائم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں، ہر گوشوں پر مکمل گفتگو کی جائے، ویسا انسان تاریخ انسانی میں کوئی نہیں ملے گا جس نے دنیا کی کایا کو پلٹ دیا ہو، انقلاب برپا کیا ہو۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، اس وقت دنیا کا نظام اور ماحول کیسا تھا ذرا اندازہ لگائیے۔ خواتین پر ظلم ہو رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا۔ یہی صرف برائی نہیں تھی، سود کا لین دین عام تھا، خیانت عام تھی، عرب کے لٹیرے مشہور تھے، لوگ لوگ تو مال کو لوٹتے ہیں، زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ عرب کا نظام اور کلچر یہ تھا، انسانوں کو پکڑ کے لوٹ کر کے جا کر کے منڈی میں بیچ دیتے تھے، یہ عرب کا ماحول تھا۔ اتنے لٹیرے تھے، اتنے گئے گزرے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کے 23 سالہ مختصر زندگی میں آپ نے وہ جامع تعلیم دی، آپ نے وہ جامع تعلیم دی جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، جس کے ذریعے سے لوگوں کو رحمت حاصل ہوئی۔ لوگوں نے دین کو سیکھا، نبی کی سنت کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، نبی کی تعلیم کو جانا، جس کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہوا۔ ورنہ اس پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دنیا میں امن نہیں تھا، چاروں طرف سے مظالم تھے، چاروں طرف سے مظالم تھے، بالخصوص کمزور طبقوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ جانوروں اس کے ساتھ جو انسان ایک سلوک کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا سلوک کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ انسان کرتا تھا۔ جو طاقتور ہوتا تھا کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی آخری گفتگو کیا تھی؟ آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، کہا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو پکڑے رہنا، اس کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے انڈر میں ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے تابع ہیں، تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا حصہ ہے، آپ ایک مثالی شوہر تھے،
پیارے نبی علیہ السلام بحیثیت شوہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ گھر والیوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، بال بچوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے، ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ کون ہے یہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں پیدا ہوا، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے کسی کو نہیں ملا۔ انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے، 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، مگر جو خصوصیت، جو کمال، جو اوصاف، جو خصوصیت پیارے نبی علیہ السلام کی ہے، جو فضیلت اللہ کے رسول کی ہے، ویسی خصوصیت اور فضیلت کسی بھی نبی کو حاصل نہیں۔ مگر آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کا طریقہ کار دیکھیے۔ آپ جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والیوں کی خدمت کرتے تھے، کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے۔ مگر آج ہم شادی شدہ ہیں، ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، ہم اس کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہمارا کلچر کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ تو بیوی کے کام کر رہا ہے، یہ جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کی خدمت کرتے تھے۔ بتائیے اگر اس طرح شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ اخلاق پیش کرے، اس کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا کپڑا صاف کر لیتے تھے، کپڑا پھٹا ہوتا تھا سل لیتے تھے، جوتا درست کر لیتے تھے، خود کام کر لیتے تھے، بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے۔ اگر اس طرح ایک شوہر اپنے گھر میں کام کرے اور بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے، میاں بیوی میں اختلاف اور جو کھانا جنگی چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں، آپ نے 9 خواتین سے شادی کی تھی۔ بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 9 بیویاں تھیں، آپ سب کے کام آیا کرتے تھے، سب کے کام آیا کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، چونکہ یہی کنواری تھی۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے احساسات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں کھیل ہو رہا تھا، حبشی غلام عید کے دن تیر اور نیزے سے کرتب دکھا رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ وہ منظر اور وہ کھیل کود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پردے کی آڑ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر دیکھ رہی ہیں، وہ کھیل دیکھ رہی ہیں۔ چونکہ یہ چھوٹی تھی، یہی سب سے چھوٹی تھی عمر کے اعتبار سے، تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے کھیل کود دیکھنا یہ ان کو اچھا لگتا ہے، یہ ان کے احساسات و جذبات ہیں۔ اللہ کے رسول اتنا خیال رکھتے تھے۔ کھڑے ہو گیا، پردے کی اوڑ میں، پردے کی آڑ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتب دیکھ رہی ہے، وہ کھیل دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے جب میں نے کہا کہ بس ہو گیا، اب چلو چلتے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آ گئے، اتنا خیال رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، اپنے گھر میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی میرے گھر میں آ جایا کرتی تھی، وہ بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی گڑیوں سے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو وہ جو سہیلیاں تھیں وہ چھپ جاتی تھیں، وہ الگ ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جاؤ تم کھیلو، اتنا خیال رکھتے تھے۔ یہ ہے آپ کا کردار، یہ ہے آپ کا اخلاق، کہ ان کو کھیلنے کے لیے موقع دیا کرتے تھے کہ جاؤ اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیلو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ مثالی وہ نہیں ہے جو باہر بہت گرجتا ہے، برستا ہے، بہت اپنی طاقت اور اپنا اثر و رسوخ دکھاتا ہے، وہ مثالی نہیں ہے۔ مثالی وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا ہے، جو ان کا خیال رکھتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اور آج کا سماج یہ ہے، ہمارا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ بہت ہی سخت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سخت ہے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ بہت نرم دل ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ہم تو اچھا اخلاق برتاؤ پیش کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو گرجتے ہیں، برستے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ ہمارا گھر میں داخلہ ہوتا ہے تو ایک گرج اور برس کے ساتھ شوہر داخل ہوتا ہے، نہ آؤ دیکھتا ہے، نہ تاؤ دیکھتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ میری عورت ہے، وہ میری لوڈی ہے، ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں، جیسے چاہے اس کے ساتھ ہمارا اخلاق اور رویہ ہو۔ نہیں، غلط ہے یہ سوچ۔ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سنو، میں اپنے بال بچوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، میں نمونہ ہوں۔ آپ کی سیرت یہ کہہ رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوں گے۔ اگر ہم بیوی کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم عند اللہ مسئول ہوں گے، ہم کو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ کھانا کرتے تھے۔ جس کے گھر باری ہوتی تھی، جہاں آپ رات گزارتے تھے، جہاں آپ ٹھہرتے تھے، جہاں آپ رہتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت۔ دیکھو، اسلام نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ میاں بیوی کی آپسی جو محبت ہے اور جو اس کو محبت کو برقرار رکھنے والی چیزیں ہیں، اس کو بیان کرنا یا اس کو چھوڑ دینا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیا جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس وقت مضبوط ہوگا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آدمی اس پر ڈھلے، اس پر عمل کرے۔ اور جب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا، سماج اور معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، امن و امان کا گہوارہ ہوگا۔ ورنہ اگر یہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے گا تو طلاق کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہیں کہ میں مخصوص ایام سے ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے میں بھی وہیں سے پیتے تھے، یا اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں مخصوص ایام سے ہوتی تھی، میں پانی پیتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے تھے جہاں سے میں پانی پیتی تھی۔ ایک دوسرے کا جوٹھا استعمال کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، وہیں سے پانی پیتے تھے، وہیں سے کھانا کھاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی سنت ہے کہ آج ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں۔
اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا بھی ہے، کہیں سے کوئی دیکھ لیتا ہے، جبکہ دیکھنا جائز نہیں ہے، تانک جھانک کرنا جائز نہیں ہے، نہ ساس کے لیے جائز ہے، نہ دیوران اور نہ جٹھان کے لیے جائز ہے کہ میاں بیوی کے جو آپسی معاملات ہوتے ہیں وہ تانک جھانک کرے اور ایک دوسرے کو دیکھے کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کہیں سے کوئی نظر آیا، دیکھ لیا، تو اس کو لوگ کیا ہے، برا سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. مخصوص ایام میں بھی ایک ساتھ رہا کرتے تھے، ایک ساتھ سوتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ پانی پیتے تھے. کوئی چھوت چھات نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی. جبکہ اہل کتاب کی سنت کیا تھی، اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا، مخصوص ایام میں عورتوں سے بالکل کٹ کر رہتے تھے، الگ تھلگ رہتے تھے، ان کو باہر کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے، اور عورتوں پر جو مظالم ڈھایا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دور کیا، اور ان کو جو ان کا حق بنتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق دلایا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساتھ غسل کرتے تھے. جائز ہے میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک حمام میں ایک ساتھ غسل کرنا جائز ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثالی شوہر ہیں. ایک ساتھ میاں بیوی کا غسل کرنا، ایک حمام میں ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک برتن سے غسل کرتے تھے، ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپس میں ہاتھ ٹکراتا تھا. میں کہتی تھی اے اللہ کے رسول بس کیجیے، پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے. یہ سنت، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے کلچر میں اس پر کوئی عمل کرے؟ نہیں، ماحول نہیں ممکن ہے. اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جو آدمی اپنی بیوی پر روب جمائے اور خوب بھونس جمائے، خوب کوٹے، خوب مارے اور اس پر ظلم ڈھائے، تو کہتے ہیں دیکھو بڑا مرد آدمی ہے، بڑا جوان آدمی ہے، بڑا طاقتور آدمی، بڑا پہلوان آدمی. ارے بزدلی ہے یہ. کوئی آدمی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، مارے پیٹے ستائے ظلم ڈھائے، یہ مردانگی کے خلاف ہے، یہ مردانگی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بزدلی ہے کہ تمہاری حیثیت یہی ہے کہ تم ایک کمزور آدمی سے مقابلہ، ارے ہمت ہے آؤ میدان میں کسی پہلوان سے لڑ کر کے دیکھو، اپنے ٹکر سے جا کر کے لڑو، تب تو کہا جائے گا تم پہلوان ہو، جیت جاؤ. تو لیکن سامنے والی جو پارٹی ہے، سامنے والا جو شخص ہے وہ کمزور ہے، تم اس کو لڑ رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، یہ تمہاری بزدلی ہے. جب مقابلہ ہوتا ہے دونوں فریق برابر ہوتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے سے ٹکر ہو اور جو کوئی جیتتا ہے تو کوئی کہتا ہے ہاں یہ آدمی مرد ہے، یہ آدمی پہلوان ہے، یہ آدمی طاقتور ہے. لیکن اگر ایک آدمی پہلوان ہو، طاقتور ہو، اور سامنے والا کمزور ہو، دبلا پتلا ہو، کمزور ہو، وزن کم ہو، ہلکا ہو، اور اس کو اٹھا کے پٹک دے، اس کو مار دے 2-3 تماچا، تو کوئی نہیں کہے گا بیوقوف آدمی دیکھو کمزور پر ظلم اٹھا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں حد سے آگے بڑھ رہی، اپنے شوہروں کے ساتھ وہ حد سے آگے بڑھے. دیکھیے مکہ کا کلچر کیا تھا، مکہ میں لوگ عورتوں پر بہت ظلم بناتے تھے. اب یہ صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں مار پیٹ کا ماحول نہیں تھا، مدینہ میں بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئی تو وہاں کا کلچر کیا تھا، لوگ نہیں مارتے تھے. مدینہ میں مکہ میں خوب کوٹتے تھے، مارتے تھے، جاہلیت تھی. تو اب مدینہ کا اثر عورتوں میں آ گیا، ان لوگوں نے شوہروں پر زبان درازی کرنا شروع کر دی. تو کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں حد سے آگے بڑھ رہی ہیں، ڈھیٹ بن رہی ہیں، کچھ تو رخصت دیجیے ان کی پٹائی ہو. اور یہ سب چلے گئے اور گئے تو تھوڑی رخصت ملی تھی، رات میں پٹائی شروع کر دی، خوب مرا. پتا چلا دوسرے دن عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑی، لائن لگی ہوئی. لوگوں نے شکایت کی، عورتوں نے شکایت کی، کیا کہا،
کہا کہ ہمارے شوہروں نے ہماری کٹائی کی ہے، پٹائی کی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو مارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت سننے کے بعد کہتے ہیں لیس اولئک بخیارکم، لیس اولئک بخیارکم، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیویوں پر مارتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شوہر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم کو نہیں مارا، کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ کسی خاتون پر ہاتھ اٹھایا، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو نہیں مارا، کسی کو بھی نہیں مارا، کسی کو بھی تکلیف نہیں دی۔ ہم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سنت کو فالو کرنے والے ہیں، ہم سنت کو ماننے والے ہیں، تو سنت کو تسلیم کرنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آئلی جو نظام ہے، یہ جو معاشرتی پہلو ہے، ہم نے تو عقیدے میں سنت کی پیروی کی ہے، عبادات میں سنت کی پیروی کی ہے، لیکن معاملات میں سنت کی پیروی نہیں کی ہے۔ قرض کے لین دین میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق میں، یا بال بچوں کے حقوق میں، بیویوں کے حقوق میں، ہم کو وہاں نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت نظر نہیں آتی ہے۔ ہم وہاں پیروں تلے سنتوں کو روتے ہیں اور مظالم ڈھاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق لوٹتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو سنت یہی ہے کہ عورتوں کو نہ مارا جائے۔ عورتوں کو مارنا اس وقت جائز ہے جب وہ حد سے آگے بڑھ جائے، اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ اگر نافرمانی کرتی ہے تھوڑا صبر کرو، وہ بھی انسان ہے، ہم کتنی نافرمانی کرتے، ہم بھی مخالفت کرتے، صبر کریں۔ جب معاملہ حد سے زیادہ ہو جائے نصیحت کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، اس کے بعد بھی اگر نہیں کوئی راستہ نکلتا ہے تو ہلکی مار مارو، ایسا نہیں کہ مارو تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے، خون نکل، جائز نہیں ہے۔ یاد رہے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کسی شخص کو تکلیف پہنچتی ہے، پڑوسی کو تکلیف ہو یا ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، ہم نے اپنی اولاد کو مارا، بیوی کو مارا، رشتہ دار کو مارا، پڑوسی کو تکلیف دی، چاہے زبان سے تکلیف دی، چاہے ہاتھ سے تکلیف دی، قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مارا، ناحق مارا، اور مارنے کی جو لمٹ ہے اس سے زیادہ مارا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، مارا تو کیا ہے خون نکل آیا، مارا تو جسم پر داغ نظر آ گئے، جائز نہیں۔ ہم مارے تربیت کے لیے، مارنے نہیں کہ ہم عذاب دیں، ہم کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، آپ نے کسی بھی غلام کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی خادم کو آپ نے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی بیوی کو اور کسی خاتون کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی کو ہاتھ سے نہیں مارا۔ لہذا ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول مثالی شوہر ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو اپنی بیوی کو بوسہ دے کے نکلتے تھے۔ یہ پیار ہونا چاہیے، یہ قربت ہونی چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے، اظہار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے ہوتے تھے، مسجد کی طرف قدم بڑھاتے تھے، جب نکلتے گھر سے اپنی بیویوں سے ملاقات کر کے نکلتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ بوسہ دے کے نکلتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرتے تھے۔ مسواک کر لیں تاکہ ہمارے منہ سے بدبو نہ ہو، بیوی کو تکلیف، اتنا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ گھر میں آپ جب داخل ہوتے مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ کیونکہ آدمی مسواک نہ کرے دانت کی صفائی نہیں ہوگی، جب دانت کی صفائی نہیں ہوگی منہ سے بدبو نکلے گی، اور بدبو نکلے گی، یہ بدبو ایسی ہے کوئی آدمی کوئی کتنا ہی قریب کی ہو، بیوی کیوں نہ ہو، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے آپ کا طریقہ یہ تھا، پیارے نبی علیہ السلام مسواک کر کے داخل ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مثالی شوہر کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو جگائے قیام کے لیے، تہجد کے لیے، اور وہ نہ اٹھے
پانی کا چھینٹا مارے، پانی کا چھینٹا مارے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو اپنی بیوی کو جگائے، پانی کا چھینٹا مار کے جگائے، جب نہیں جاگ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، پانی کا چھینٹا مارے۔ جگانے کا طریقہ دیکھیے، یہ نہیں چیخ کر کے، چلا کر کے، کوہرام مچا کر کے، مار کر کے، پھر ہمارے کیا ہے، بیوی اگر سو گئی ہے تو کیا طریقہ ہمارے یہاں ہے؟ کڑوی کسیلی زبان کا استعمال اور ہاتھ کا استعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ اگر رات میں قیام کرنے کی ضرورت پیش آئے، سنت کیا ہے؟ بیوی کو جگاؤ، نہیں جاگتی ہے، طریقہ یہ کہ پانی کا چھینٹا مارو۔ اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ غور کیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں تھیں، ان کی بڑی خدمات تھیں، ان کے بڑے احسانات تھے۔ جو دور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے وہ مظالم کا دور تھا، غربت کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، پریشانی کا دور تھا، اور مدینہ کے اندر خوشحالی تھی، مدینہ کے اندر فاقے نہیں تھے، آخری ادوار میں خوشحالی کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک احسانات کو یاد کرتے تھے۔ انتقال ہو چکا ہے، اپنی بیوی کو یاد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا نظام ہے کہ آدمی بیوی سے ناراض ہے، سسرال 20-40 سال سے نہیں جاتا ہے، اتنا ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، اور جب بکری ذبح کرتے، گوشت آپ کے پاس آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو چن چن کر کے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خوشحالی کا دور نہیں دیکھا ہے، مظالم کے دور میں انہوں نے اپنے مال سے اسلام کو سپورٹ کیا تھا، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی مختصر رہی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ خوشحالی کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے تھے، ان کے احسانات کو گن کر کے یاد کرتے تھے، رشک کرتے تھے، اور ان کی سہیلیاں جو زندہ تھیں ان کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے۔ ہماری بیوی کی سہیلی ہو، ہمارے گھر آئے یا کہیں جانا آنا ہو، ہم اپنی بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے۔ ان کو ہم ہدیہ دیں، گفٹ دیں، گوشت کھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے۔ بتائیے اگر سہیلیوں کا اگر اتنا خیال رکھتے تھے تو اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ کو جو کھانا پسند ہوتا تھا کھا لیتے تھے، جو کھانا پسند نہیں ہوتا تھا آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، عیب نہیں لگاتے تھے، کھانے میں تنقید نہیں کرتے تھے۔ ظاہر کھانا کون بناتا ہے؟ بیوی بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، تنقید نہیں کرتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے۔ اس میں ہماری نصیحت یہ ہے، بیوی ہے، کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کھانا جل جائے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کھانے میں نمک کم ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ اچھا بنتا تھا لیکن کبھی روٹی جل گئی، یا کبھی کچھ کچی یا پکی ہو گئی، کبھی چاول کچا یا پکا ہو گیا، کبھی جل گیا، کبھی کچھ کچا رہ گیا۔ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، نرم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، تنقید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تو تعریف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سرکہ آیا اور کوئی نہیں کھانے میں تھا، صرف سرکہ اور روٹی تھی۔ آپ سرکے کی تعریف کر رہے ہیں، کتنا بہترین سالن ہے، کہنے کو تو سرکہ ہے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا بہترین سالن ہے، جبکہ سرکہ کیا ہے؟ سالن نہیں، پانی کی طرح ہے، مگر آپ نے اس کو سالن کہا ہے۔ تو کھانے کی تعریف آپ کی سنت ہے، کھانے میں تنقید کرنا، عیب نکالنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شوہر تھے، کتنا بیویوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، مقابلہ کیا، صحابہ اکرام سے کہا آگے چل جاؤ سب لوگ آگے بڑھ جاؤ۔ جب سب لوگ چلے گئے، جب آپ نے تنہائی دیکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، میاں بیوی کھیل کود کر رہے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جیت گئے، آگے بڑھ گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہار گئی۔ پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد
سفر میں موقع ملا، صحابہ کرام کہا آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ جاؤ، سب لوگ آگے چل کے، تنہائی ملی، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، تو کہا کہ یہ دیکھو وہ اس دور کی بات تھی کہ میں اس وقت آگے بڑھ گیا اور پیچھے رہ گیا۔ تو یہ ہنسی مذاق اور دوڑ کھیل کود یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ ان کے جو جذبات ہے، ان کی جو فطری ضرورت ہے، ان کا آپ نے حق ادا کیا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا حق بھی دیتے تھے۔ کہنے کو تو آپ رسول ہیں، اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوتا ہے، اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے، جبریل آپ پر نازل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کسی معاملے میں ازواج مطہرات آپ سے الجھ جاتی تھی، کبھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات بیویاں ناراض ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ناراض ہونے کا حق دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب ناراض ہو کب ناراض نہیں ہو۔ حضرت کہیں کہتے، کہا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ کے رب کی قسم، نام چھوڑ دیتی۔ یہاں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا حق دیتے ہیں، ان کا بھی حق ہے وہ بھی ناراض ہو جائے۔ آپ نہ مارتے تھے، نہ ڈانٹتے تھے، نہ پھٹکارتے تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو موقع دیتے تھے، یہ سلوک آپ کا تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ ڈانٹتے تھے، نہ پھٹکارتے تھے، نہ کبھی بد کلامی کرتے تھے، بد زبانی سے پیش آتے تھے، کبھی کچھ نہیں ایسا ہوا۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو نہیں مارا، کسی کو نہیں ستایا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مثالی شوہر تھے، ہم مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج ہر ایک کو شکایت ہے، ہر گھر میں یہ شکایت ہے، ہر بیوی کو شکایت ہے کہ میرا شوہر مجھ کو حق نہیں دیتا ہے، وقت نہیں دیتا ہے، اچھے سے نہیں رکھتا ہے، ہاں بد کلامی سے پیش آتا ہے، بد زبانی سے پیش آتا ہے، ہاں ظلم و زیادتی کرتا ہے، حق مارتا ہے، پیٹتا ہے، ستاتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ناراض ہیں، بیوی میکے میں 10 سال سے خرچہ نہیں دے رہے، بیوی میکے میں رشتہ منقطع ہے، ٹوٹا ہوا، بکھر رہا، بچے بکھر رہے ہیں، بچے ٹوٹ رہے ہیں، ماں کی ممتا سے، باپ کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا انمول رشتہ ہے، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں حاضر ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کی قدر کریں، ان کا احترام بجا لائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ شوہر کا بڑا حق ہے، شوہر کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سجدے کا حکم دیتا، تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، مگر یہ کہ مخلوق کا سجدہ کرنا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا، ورنہ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو پہلا حکم یہ ہوتا کہ شوہر کا سجدہ کیا جائے۔ کون سجدہ کرے؟ بیوی سجدہ کرے، یہ مقام ہے شوہر کا۔ ہماری مائیں اور بہنیں حاضر ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کی قدر کریں، مثالی بیوی بنیں، اپنے شوہر کی قدر کریں، ان کا احترام بجا لائیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ یہ رشتہ جس قدر انمول ہوگا، جس قدر مضبوط ہوگا، گھر کے اندر امن ہوگا، برکت ہوگی، خیر ہوگا، رشتے مضبوط ہوں گے، سماج اور معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اگر یہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے گا، گھر بکھرے گا، اولاد بکھرے گی، سماج اور معاشرے میں انتشار اور برائی پھیلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، اور بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف میں ہیں، مسجد میں ہیں،
آپ علیہ السلام اپنا سر رکھیں تو آپ کی حجرے میں، پیر رکھیں تو مسجد میں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ السلام کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، عبادت کی حالت میں ہیں اور مسجد میں ہیں، سر جب حجرہ میں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تیل لگا دیتی تھی، کنگھی کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ مائیں اور بہنیں حاضر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شوہروں کی قدر کریں اور ایک مثالی بیوی بنیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔